کیونکہ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، جدوں لا آ جائے مگر کوئی شے رہن دی، لا جو آ گیا، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، کتے یاد آئے مولوی بہادر بیگ راول پنڈی والے اللہ ان کی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے. وہ ایک واری نا راول پنڈی چ تقریر سنن گئے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ. تے مولوی بہادر بیگ آل الحدیث نہیں سن، تے راجہ بازار راول پنڈی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب دیوبند مکتبہ فکر دے بہت بڑے شیخ، انہاں کول دورہ تفسیر پڑھ دے سن، رہندے بھی پنڈی چ سن. وہ چلے گئے کہ روپڑی صاحب تشریف لے آئے رات نو خطاب سنن واسطے. تو روپڑی صاحب نے راتی سمجھایا کہ جدوں لا آ جائے نا مگر کوئی شے نہیں رہندی. فرمایا لا الہ، تو آڈج من کوئی آج گاڑ بڑھنا در آدھی خیر، لا الہ، لا الہ، لا آ گیا کوئی معبود نہیں مگر کون، اچھی بولیے کون، لا جو آ گیا ہے. روپڑی صاحب رحم اللہ فرمان لگے لا ہے. پھر آپ نے فرمایا میں دوجہ لا پڑھن لگا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. اے لا آ گیا کوئی ذلی بروزی کوئی نبی نہیں، کیونکہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں تیجہ لا پڑھ رہے ہیں لا صلاة، لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس پر نماز فاتحہ نہیں وہ نماز بھی. فرمائے اوہی لائے جڑا کلمہ اسلام تے لائے، اوہی لائے جڑا لا نبی آبادی اندر لائے، اوہی لائے. مولوی بہادر بیگ بیٹھا کہنا میں غور کرتا نا بات تے سن لئی. تے آل الحدیث دے کسے خطیب دی کوئی بات نہیں بہ جائے تے نکل دی بڑی ہوگی. وہ بندہ جے ساڑھا نہ بڑھے تو کسے جو کر رہندہ نہیں برالے پکی گال. وہ چل پہ سویرے کلاس لگی مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب دی. وہ بھی بڑی توحید بیان کر دے سن. جدو انہاں لا تے زور دیتا نا مولوی بہادر بیگ کہنے گا استاد جی رات نو سنیا ہے اہل حدیث دے خطیب عالم مناظر مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نو تسی 2 لا دس دے ہو انہیں تیجا لا بھی دسے. انہاں کہ او کیڑا، انہاں کہ لا صلاة. کہنے لگے او لا نہیں، یہ اور لا ہے، اے او نہیں. وہ اپنی گرہم بری دسن بے اے 2 جڑا لا الہ ہے لا نبی آبادی اے نفی جنس دا لا ہے، جڑا تیجا ہے نا لا صلاة اے نفی جنس دا نہیں، یہ نفی کمال دا ہے. ہن عامی بندن کی پتہ ہوتا ہے نفی جنس کی، یہ نفی کمال کی. اس کہ استاد جی گل ہے نا ویکھو نا لا الہ الا اللہ کاپی تو نے لکھیا لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی لا صلاة. استاد جی 3 لا بالکل قد بوتے تے ہک ہو جائے، شکل صورت بالکل ایک جا لگ دیں دے. اے ہو رہے تے ہو رہے. مولانا غلام اللہ خان صاحب فرمان لگی اتوں تو ایک جائن وچوں اے ہو رہے. ہو سکے استاد جی اتوں وچوں والی گل نہیں پتہ پر لگ دے پہلے ایک ہو جائے. ہو سکے کلاس چلن دے سبق ٹورن دے تینوں پھر دساں گا. کہنے لگے سبق پڑھ لیا، سبق پڑھ کے کلاس ٹور گئی. میں استاد دے نیڑے ہویا میں کہ استاد جی اس ویلے تے میں تہاڈے ادب احترام اکرام خاموش رہا تے ویسے لال لگدا تے اونج دے. اور غلام اللہ خان صاحب فرمان لگے تو پڑھنی ہے تو پڑھ لے، اگے کسے نہ دسی. تو پڑھ لیا کر فاتحہ، ہن تیرے ذہن جو دماغی بات اڑ گئی اگے نہ دسی. اس کہ ٹھیک ہے استاد جی چلو گل تے سمجھ آئی نا. مولوی بہادر بیگ رحم اللہ باہر نکلے راوجہ بازارہ والے پنڈی آگے کہنے لگے لوگوں استاد جی فرما رہے ہیں مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب فرما رہے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں لیکن اگے نہیں دسنا. تو سارے بازار والے اکٹھے ہو کے مولانا غلام اللہ خان استاد جی ہے کہ کت کنے کیا مولوی بہادر بلاؤ بلایا رکھ کے نہ تھپڑ ماریا. استاد جو غصے چاہے تن کیا نہیں سی. کہنے لگا ٹھیک ہے استاد جی تھپڑ کھا کے نا. کہنے لگا استاد جی میں تھپڑ کھا لیا لیکن ایک گل سن لو فاتحہ بغیر نماز نہیں. پھر باہر نکلے اور
آئے کاروبار بچے اندر ون دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، ہجے بھی انہوں دی اولاد بھتیجے راول پنڈی اندر موجود نے۔ اللہ دی رحمت و فضل جدو میں واقعہ ایک دو تقریر بیان کیتا تے انہاں کدے سن لیا، اس سپیشل سرگو دے ملن آئے میں ساڑھے ابے دا انجے ہی واقعہ سی جو میں تو سندسیا ہے۔ مولوی بہادر بیگ رحم اللہ نے اپنا کروا ونڈیا، تقسیم کیتا، بچے نو کیا۔ آج تو بعد میں دکان تنی بیٹھا گا، میں نے ایک اور کم مل گیا، ایک اور میری مصروفیت بن گئی ہے۔ انہاں جناب کاروبار سنبھال لیا، اس جناب ایک سائیکل بنا لی، سائیکل ہوتے چڑھے چھوٹا جا لمبا ایک لاؤڈ سپیکر جے میں پھیری لان والے لاندل، لاؤڈ سپیکر چھوٹا جا لا لیا۔ لان تو بعد سویرے ناشتے تو بعد سائیکل تے چڑھتے پنڈی دے بدھانے اعلان کر حضرات ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں صحیح کروا لو، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں صحیح کروا لو۔ فاتحہ بغیر نماز، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، ٹوٹیاں پھٹیاں اپنی نمازاں صحیح کروا لو۔ لوگاں نے پتھر مارنے بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے مسلک اہل حدیث بیان کرنا۔ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے، میرے اکابرین نے بڑیاں قربانیاں دیتی آنے۔ آج آسانی دے اندر تو آج جناب ساڑھے کولے مسلک منج پہنچے ہے، توجہ کرنا۔ پتھر مارنے انہیں پھر اگلے چوکے جا اعلان کرنا حضرات ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں صحیح کروا لو۔ 2 گھنٹیاں دے آواز اندر اثر نہیں، جڑے جملے اندر اثر ہے۔ ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں صحیح کروا لو، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں۔ وہ ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں نے کیڑیاں جڑیاں اینج نہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ وہ نمازاں ٹوٹیاں پھٹیاں نے جڑیاں نمازاں سنت مصطفی دے مطابق نہیں، جڑی نماز محمدی نہیں، جڑی نماز صلاۃ رسول نہیں، وہ ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں نے، ادھوریاں نمازاں نے، نمازاں قبول ہی نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ مولوی بہادر بیگ رحم اللہ تے پرچو گیا، جیل ٹر گئے، کئی 8-9 مہینے جیل اندر رہے، پھر ضمانت ہوئی۔ لوگ شاگرد دوست احباب لین واسطے آئے، شام کو جیل چو رہائی ہوئی ہے، باہر نکلے آئے، ویکھیا شاگرد دوست آئے نے، کہنے لگے سائیکل نہیں لے آئے۔ کہنے استاد جی ہن تو 9 مہینے بعد بھی سائیکل یاد سکے، میں جیل وچ بھی یہی کہندا رہا، ٹوٹیاں پھٹیاں کئی قیدیاں نمازاں ٹھیک کیتیاں نے، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں۔ فرمان لگے جب تک جیل دے دروازے تے سائیکل نہیں آئے گی میں گھر نوں نہیں جاواں گا، تسی پیدل چلو گے، میں اعلان کردا جاواں گا ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں صحیح کروا لو۔ فاتحہ بغیر نماز نہیں، کیوں کی آ گیا لا صلاۃ۔ ختم نبوت نو ماننے والوں، اللہ ہی نو معبود ماننے والو، لفظ جناب لا کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ، لفظ لا دی وجہ تو یہ ثابت ہوندہ ہے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ لا نبیت ہو، لا تو ثابت ہوندہ ہے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ منو تیسرا لا صلاۃ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانا کیتا ہے انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا خاتم دا مانا آخری پیغمبر ہے۔ ایک قرآن دی آیت واضح کر رہی ہے نبی علیہ السلام تو بعد کوئی نبی کوئی رسول قیامت تک نہیں آ سکتا۔ نبوت آپ دی ہے، رسالت آپ دی جاری ہے، شریعت آپ دی جاری ہے۔